بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرض کی ادائیگی کے متعلق کچھ بات کریں گے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے مجبور لوگ ہیں جو قرض کے دباؤ کا شکار ہیں۔ اس سے پہلے اپلوڈ کیے جانے والے لیکچر ایکشنز اینڈ ری ایکشنز کا تعلق اس ویڈیو کلپ سے ہے۔ اسی کی ایک کڑی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں سینڈ کر دیا جائے گا۔ کچھ ایکشنز کے ری ایکشنز ہوتے ہیں اور قرض بھی ایک ری ایکشن ہی ہے جو ہمارے کچھ ایکشنز کا رزلٹ ہے۔ ہمارے کچھ ایسے فیصلے یا ہمارے کچھ ایسی خواہشات جو ہمیں قرض لینے پر مجبور کر دیتی ہیں، اور پھر وہی خواہشات وہی فیصلے ہمارے لیے منفی کردار ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کازز آف ڈیبٹ کو دیکھیں گے کہ قرض کے لینے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ قرض کے لینے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم دوسروں پر انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگانا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم فوری اپنے مسائل کا حل نکالنے کے لیے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان حرام کی طرف چل پڑتا ہے، اور وہ حرام خواہشات پوری کرنے کے لیے جب اس کے پاس مال و دولت کی کمی رہ جاتی ہے تو اس کا دل بے چین ہوتا ہے، اور وہ اس حرام خواہشات کی تکمیل کے لیے قرض کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ ایک اہم وجہ ہماری بے جا خواہشات کے ساتھ ساتھ خواتین کی لاپرواہی، خواتین کا اکتفا نہ کرنا اپنے شوہر کی حلال آمدنی پر، اور دن بہ دن ایسی خواہشات کرنا یا دن بہ دن اپنے مقام اور مرتبے یا اپنی حیثیت سے بڑھ کر آگے چلنا، اور پھر اپنے سٹیٹس سے بڑھ کر ایسی خواہشات کا اظہار کرنا کہ شوہر حضرات اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ قرض لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لالچ، ہرس انسان کو مزید اس گہرائی میں ڈبوتی چلی جاتی ہے۔ ابھی جو ہم ایک دعا کے بارے میں سیکھیں گے، وہ اس دعا کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی پر جبل احد کے برابر بھی قرض ہو اور وہ اس کو باقاعدہ پڑھے تو اس قرض کی ادائیگی کا سامان ہو جائے گا۔ دیکھیں، اگر قرض نہ بھی ہو تو رزق حلال کی بھی دعا ہے یہ، اور مخلوق سے بے پرواہی کی بھی دعا ہے۔ یہیں پر ہم سے سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے جب ہم خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے امیدیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیں، لوگوں پر نظر نہ رکھیں، لوگوں کی مال و دولت پر، لوگوں کے سٹیٹس پر، لوگوں کے رہن سہن پر۔ اپنے اندر سے لالچ، ہرس نکالنی ہے، بے نیازی لے کر آنی ہے، اور صرف اللہ سے فضل کی امید لگانی ہے۔ جب ہم صرف اللہ سے فضل کی امید لگاتے ہیں تو انسان کا وقار بھی بڑھتا ہے اور اللہ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد، جب ہم حلال پر اکتفا کرنے لگ جائیں اور حرام سے بچنے لگ جائیں تو لقمہ حلال ہی ایسا لقمہ ہے جو انسان کی دعا اور عبادات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول بناتا ہے۔ اگر ہم صرف رزق مانگیں گے تو یہ بھی کافی نہیں ہے، ہمیں رزق حلال مانگنا ہے۔ یہ ساری وہ وجوہات تھیں کہ انسان حرام کیوں کھاتا ہے یا قرض کے دباؤ کا کیوں شکار ہو جاتا ہے۔ اپنا ری ایکشن ٹھیک رکھیں، اب جو ہو چکا، اپنے آپ کو مثبت کی طرف لے کر آئیے، اپنے آپ کو مطمئن کریں، اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں، سٹیبل کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دل سے اس دعا کو مانگنا شروع کر دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ اگر میرے اوپر جبل احد کے برابر بھی قرض ہے اور میں اس کو دل سے باقاعدگی سے پڑھوں گا تو اس قرض کا خاتمہ ہو جائے گا، میں اس قرض کی ادائیگی کر دوں گا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اللہم، اے اللہ، اکفینی، کافی کر دے مجھ کو، بحلالک، حلال کے ساتھ،
ان حرامی کا حرام سے بچا لے، وَأَغْنِنِی اور غنی کر دے مجھ کو، بِفَضْلِکَ اپنے فضل سے، عَمَّن سواک اس سے جو تیرے سوا ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے کہ یا اللہ مجھے حلال پر کفایت کرنا سکھا دے اور میرے لیے حلال کو کافی کر دے اور حرام سے بچا کر رکھنا، وَأَغْنِنِی بِفَضْلِکَ عَمَّن سواک، اور تیرے سوا مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، اے اللہ مجھے صرف آپ سے آپ کا فضل چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں، ہم سب کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔